مسیح یسوع کے ببرکت اور جلالی نام میں دا گریس آف گاڈ بائبل اسکول اور برادر سفیان کی جانب سے سب کو پرخلوص سلام پہنچے۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ مسیح میں بڑھنا تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور بچوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہارون کی پتنگ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی بہت پسند آئے گی۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے کریکٹرز کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور سارا اس کا پس منظر بھی بتا دیتا ہوں۔ جی، اس کہانی کے دو مین کریکٹر ہیں، ایک ہارون بچہ جس کی پتنگ ہوتی ہے اور دوسرا غریب بچہ۔ لو جی، کہانی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کریکٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک دن ہارون اپنی پتنگ کے ساتھ سبز چوٹی پر بڑی خوشی سے اپنی پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اپنی پتنگ کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ موسم بھی بہت خوشگوار ہوتا ہے، اسے بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچانک پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ایک لڑکا چلتا چلتا ہارون کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکا بہت اداس اور تنہا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا سر جھکائے اور اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب ہارون نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا کہ یہ تو بڑا اداس ہے، اس نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ تو پتنگ اڑانے کا خواہش مند ہے۔ وہ جو غریب بچہ تھا، اس نے نہ تو پراپر طور پر کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ غریب بچہ تھا، تو ہارون سمجھ گیا کہ یہ غریب ہے بیچارہ اور یہ پتنگ اڑانے کا خواہش مند ہے۔ جب ہارون نے اس کی خواہش کو جانچا تو اس نے یہ نہ سوچا کہ وہ مجھ سے مانگے، اس نے مانگنے سے پہلے ہی اسے شرمندگی کا احساس دلائے بغیر اسے وہ پتنگ تھما دی، بغیر یہ سوچے کہ وہ اس کی پتنگ کو کٹوا دے گا یا زمین پر پٹک دے گا۔ اس نے اس پتنگ کو اس غریب بچے کو تھما دیا، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ غریب بچہ آہستہ آہستہ اس کی پتنگ کو سنبھالنا سیکھ جاتا ہے، اور جلد ہی وہ اس کی پتنگ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے، جسے دیکھ کر غریب بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے جی، اور خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ اور اس کو دیکھ کر ہارون بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے زیادہ خوشی اس کی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک غریب بچہ، اس کو خوشی نصیب ہوئی، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں دونوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے بلکہ دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارا خدا آسمانی بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کیسی لگی سٹوری؟ لو جی، آج ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ آیت سیکھیں؟ چلیں جی، اس طرح سے آیت ہے، ایک دوسرے پر مہربانی اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اس کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے افسیوں 4 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ابھی اجازت چاہتے ہیں، اور نیکسٹ کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اپنی خوشیوں میں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں گے، اور اپنے خدا اور دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔